آخری خطیب سرکار علامہ علی حسنین آف لاہور او زیب ممبر ہیں، خطاب فرمائے سے مہربانی فرماؤ تو سارے تشریف رکھو۔ اے در کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جاؤں کے کھائیں، داتا ہے علی دیتا ہے سبھی کو، کچھ مانگ کے کھاتے ہیں تو کچھ بھونک کے کھائیں۔ نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرق امیر المؤمنین صاحب السیف ذو الفقار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل، والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین، والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان، بلند آواز سے صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورۃ السبع المثانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ عرش رسالت کے عرش کی آمد مبارک ہو۔ اس الہی خاتون کا تذکرہ ہے، اللہ اکبر۔ ہاں، شاہ صاحب کے بھاری راگ سے اگر آپ نکل رہے ہوں تو جشن سنیے، کیونکہ اگر آپ متوجہ نہیں ہوں گے تو ذکر سیدہ کے لولو والمرجان ضائع ہو جائیں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ کس کی مجال سیدہ کے بارے میں تذکرہ کرے جبکہ قرآن کی مہر موجود ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں لیلۃ القدر کا ادراک ہی نہیں دیا گیا، تو آپ نے مجھے اس موضوع کے لیے بلا لیتے ہیں جس کا مجھے ادراک ہی نہیں ہے، جس کا ادراک ہی نہیں ہے، اب اس پہ گفتگو کرنا جان جوکھم کا کام ہے۔ لیکن پھر بھی شاہوں نے جو اپنے بارے میں بتایا وہ سنیے، کیونکہ میں نے تو اپنی کم علمی اور اپنے ادراک کے نہ ہونے کا اقرار آپ کے سامنے کر لیا ہے، لیکن کیونکہ جشن آج ایسا ہے کہ یہ عید رسول ہے، عید رسول ہے، اور آج کا دن یوم عطائے خدا بھی ہے کہ میں نے محمد کو وہ دے دیا جس پہ وہ راضی ہو گیا۔ کمال ہے اس عید کا، یہ عجب عید ہے، عجب عید ہے۔
لیکن کیا کیا جائے؟ جیسے کہا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیکن ایک چیز ہدیہ کروں، کوئی شبہ نہیں ہے ان کی بندگی میں، کوئی شبہ ہے ہی نہیں، بلا شبہ بندگی ہے ان کی، لیکن یہ بندے ایسے ہیں کہ کرتے خدائی ہیں۔ کیا کیا جائے سرکار؟ کرتے خدائی ہیں۔ اور اگر اسی جملے کو اگر میں جلدی سے بدل دوں اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے بغیر خدا نے خدائی کرنا پسند نہیں کی، سرکار تو ایک دوسرے کے تعارف کی تو ضرورت نہیں، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ اہم ترین بڑی بڑی جگہوں کو چھوڑ کر آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے آتے ہی اسی لیے ہوں کہ آپ کا قدردان ہے۔ اس لیے میں نے سورہ حمد کی، سورہ سبع مثانی جو کئی مرتبہ رسول پہ بار بار پلٹی، اس کی آیت کریمہ ہے، ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت کہتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت کہتے ہیں، تو سورہ حمد کی دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، نیچے ترجمہ کیا گیا تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں۔ اچھا انسان اتنا قابل ہو گیا ہے کہ اللہ کی ساری تعریفیں کر چکا ہے۔ سرکار اب اگر ساری تعریفیں اس کی ہو گئی ہیں تو پھر وہ اللہ ہی نہیں رہا، جو ساری چیزیں مخلوق کو سمجھ آ گئی ہیں، تو پوچھنا تھا نا جن کے اوپر یہ اتری تھی آیت، امیر گھوڑے پہ سوار ہیں اور ابا ذر غفاری پوچھ رہے تھے یا امیر المومنین ما معنی هذه آیت، الحمدللہ رب العالمین مالک، الحمدللہ رب العالمین میں کیا معنی ہے حمد کا؟ یہ حمد کیا ہے؟ وسیع رسول نے مسکرا کے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن حمد اللہ، ہم اللہ کی حمد ہیں، بس تمہیں مبارک ہو آج اللہ کی حمد اتر آئی۔ سمجھ لینا، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ لیکن عجب واقعہ ہے، رسول سے کہا گیا کہ آپ معراج پہ آئیے، جب رسول گئے تو معراج پر نور سیدہ کی امانت عطا ہوئی۔ اب جب زمین پہ آئے تو کہا کعبہ میں 40 دن کا چلا کاٹو، 40 دن کا، 40 دن کا، ساری کتابیں اٹھا لیجئے، میری گاڑی میں بھی میں راستے میں پڑھتا آیا، کچھ چیزیں دیکھنی تھی مجھے، آقا قزوینی نے بھی یہی لکھا، دست غیب نے بھی یہی لکھا، سب نے کہا کہ 40 دن سرکار کو کعبے میں روک لیا گیا کہ کعبے میں رہیے، کعبے میں 40 دن رہیے، چلا کاٹیے۔ معصوم سے پوچھا گیا یہ رسول کو 40 دن گھر سے دور کعبے میں کیوں رکھا گیا؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے کہا محمد 40 دن میری وہ عبادت کر کہ جب نور سیدہ ظاہر ہو تو زمین پھٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ زمین اس نور کی سرکار سمجھ رہے ہیں کہ یہ زمین اٹھا بھی تو لے اس نور کی، یہ وہ تجلی نہیں جس سے موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، یہ حقیقت تجلی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ وہ نہیں ہے۔ تو 40 دن سرکار رہے، 40 دن بعد بی بی نے پیغام بھیجا علی ولی کے ہاتھ کہ میں منتظر ہوں آپ کی، 40 دن ہو گئے، آپ اپنی والدہ گرامی زوجہ سرکار ابو طالب صاحبۃ السمو الملکی ان کے ہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پتہ ہے نا میں مالکوں کے نام ذرا محتاط ہوں بڑا، اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی خاص مکتبہ فکر سے ہوں، نہیں، اس وجہ سے کہ میں امتی ہوں اور بادشاہوں کے نام لینے کے ابھی میں اپنے آپ کو اتنا پاک نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یعنی زوجہ اب سرکار شیخ بطحا
سرکار ابو طالب بادشاہ، کہا آپ ادھر چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر تشریف نہیں لاتے. ملکۃ العرب نے کہا تو پیغام علی لے کے گئے کہ سیدہ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ گھر میں. کہا علی آج ہم اپنے گھر آئیں گے کیونکہ آج 40 دن مکمل ہو گئے. گھر جو ہی آئے، سیدہ کی خود روایت ہے، سیدہ کیا کہنا اس سیدہ کا جو اس شہزادی کی بھی ماں ہے. بار امانت اٹھانا بھی کوئی کام ہے، بار امانت اٹھانا. دیکھیں نا قرآن نے کیا کہا، قرآن نے کہا اگر میری وحی جبل پہ اتر آئے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ اس نے صرف کلام کے بارے میں کہا ہے کہ میرا کلام پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، یہ تو نور میں نور اللہ ہے. ہائے ہائے ہائے، تو اسے اٹھانے کے لیے بھی کوئی وجود چاہیے نا سرکار، جو اس آنے والے نور کی تجلی کو برداشت کر سکے. تو سیدہ کا نور. تو رسول کھا رہا ہے، بس 2 منٹ ذرا سن لیجئے تاکہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے اور میلاد کے معنی پورے ہو جائیں. سیدہ کے گھر داخل ہوئے رسول، شہزادی نے سلام بجا لایا. رسول مسکرائے اور کہا سیدہ باہر ذرا آؤ زیر آسمان. سیدہ زیر آسمان آئی اور رسول نے اپنے دست مبارک، سنا ہے یہی ہاتھ کئی دفعہ اللہ سے ملا ہے. بس رسول نے وہ ہاتھ نکالا، شہزادی سے کہا شہزادی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے. سیدہ نے اپنا ہاتھ جو ہی ہاتھ میں دیا، ایک تجلی آسمان کی طرف بلند ہوئی، پھر واپس پلٹی. رسول نے ہاتھ الگ کیا، کہا مبارک ہو نور سیدہ. اللہ اکبر. اور وہ تجلی باطن سیدہ میں، بطن تو میں کہتا نہیں ہوں، باطن سیدہ میں وہ نور چمکا. سمجھ رہے ہو نا؟ اب وہ نور آ گیا جی ایک ایسے ظرف میں جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ اسلام 2 چیزوں سے پھیلا ہے، ایک مال سیدہ سے، ایک تلوار علی سے. تو یہ وہ اس سیدہ کی شان میں تمہیں کیا سناؤں، کیا کہنا اس سیدہ کا، کیا کہنا. جنگ حنین میں نا 39 سردار رسول کے مقابلے میں تھے جنگ حنین میں، اور سب سرداروں نے طے کیا کہ 39 کے 39 مل کے رسول کو قتل کریں گے. 12,000 ساڑھے 12,000 فوج تھی رسول کی، سب بھاگ گئے. 5 کے 7 لوگ رہ گئے نبی کے. تب نبی نے پہلی جنگ ہے جس میں علی کو جنگ کرتے ہوئے روکا، کہا ٹھہرو اب میں محمد ان سے لڑوں گا. یعنی جب محمد لڑتا ہے تو علی کو رک جانا پڑتا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. ذرا یہ کڑیاں ملاتے جانا، یہ تمہارے کام آئیں گی ابھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہا علی رک جاؤ، اور خود گھوڑے پہ آگے بڑھے اور سرداروں سے کہنے لگے آؤ 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 لڑو، قتل کرنا نا مجھے، آؤ میں ابن عبد المطلب ہوں، آؤ عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آؤ. لیکن یاد رکھنا کیا تم میری دشمنی میں اور اللہ کی دشمنی میں حجاز عرب کی غیرت کو بھی بھول گئے ہو؟ تم میں سے میرے ساتھ وہ جنگ کر لڑے آگے جس نے میری بیوی کا قرضہ نہیں دینا. تم میں سے وہ آگے مجھ سے لڑے جس نے شہزادی کا قرضہ نہیں دینا. تھے عرب جناب غیرت مند اتنے کہ 39 کے 39 پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے ہم سب نے دینا ہے. کمال ہے سیدہ ملکۃ العرب کا قرض روپیوں میں، اور وہ غیرت مند کافر اتنے کہ اس قرض پہ پیچھے ہٹ گئے. یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا تھا جس نے اجر رسالت ذبح کر کے دیا. کتنا فرق ہے، تاریخ کا کتنا فرق ہے حضور. تو سیدہ کا نور، یہ جو شب گزری ہے
اور تمہیں اس کے دو حقیقتیں سناؤں. جوش و جذبہ تو آپ سن چکے ہیں نا شاہ صاحب سے, تو اب ذرا تھوڑا سا عبادت بھی تو ہونی چاہیے نا. وہ اور ذکر کی عبادت ہے, یہ اور ذکر کی ہے. یہ جب شب آئی نا 20 جمادی الثانی کی, بس 2 روایتیں, زیادہ تمہیں زحمت نہیں دینی, مجھے بہت کچھ آج کہنا ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے. یہ آپ بھی دیر سے آئے, ذاکرین بھی دیر سے آئے, تو مسئلہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن نوکری تو دینی ہے جی. اب وہ یہ شب جب داخل ہوئی نا تو رسول اللہ سیدہ کے پاس آئی. یہ باتیں تمہیں کوئی نہیں سنائے گا کیونکہ یہ مضمون سے ہٹ کے ہیں, اور مضمون کے بغیر چسکا نہیں بنتا, تو کوئی نہیں سنائے گا. بس جلدی سے سن لو. رسول داخل ہوئے اور آ کے کہنے لگے, شہزادی اگر یہ نور جو آج رات اتر رہا ہے, اگر یہ نہ ہوتا میں اور علی دونوں نہ ہوتے. یہ حدیث یہ نا حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے سرکار کہ یہ نور اگر نہ اترتا میں اور علی دونوں نہ ہوتے, دونوں نہ ہوتے. اور پھر ارشاد فرمایا, سیدہ اگر یہ نور زمین پر نہ اترتا, تو اب بڑی خطرناک بات کرنے جا رہا ہوں, اگر یہ نور زمین پر اترنے پہ راضی نہ ہوتا, ہائے 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 ہائے, جشن تو میں نے پڑھ لیا, اگر یہ نور آج رات زمین پر اترنے کے لیے راضی نہ ہوتا تو وہی رسالت اور امامت اور ولایت اللہ کو صرف 8 بندوں سے بھی نہیں منوا سکتا تھا. ہائے ہائے اللہ اکبر, سمجھنا, خدا تمہیں سلامت رکھے. مشکل بحث تھی, مشکل بحث تھی, خدا تمہیں سلامت رکھے. میں نے سرکار کا سیدہ اگر یہ نور رات کو اترنے کے لیے آج رات راضی نہ ہوتا تو وہی رسالت, امامت, ولایت 8 بندوں کو بھی خدا نہیں منوا سکتے تھے. ہائے 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 ہائے. اور اس کی تفسیر کب سامنے آئی؟ جب نجران کے 8 عیسائی, ہائے 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 ہائے, سمجھ رہے ہیں نا, اللہ اکبر, 8 عالم 15 دن سے قرآن سن رہے تھے, نہیں مان رہے تھے, رسالت دیکھ رہے تھے, نہیں مان رہے تھے, علی وجہ اللہ کو دیکھ رہے تھے, امامت نہیں مان رہے تھے, حسن اور حسین گود میں تھے, ولایت نہیں مان رہے تھے, حتیٰ کہ وحی کو, رسالت کو, امامت کو, ولایت کو اس دروازے پر جانا پڑا کہ اب اگر تو باہر نہیں آئیں گی تو اللہ نہیں منوا سکتے. خدا ہے تمہیں عزت ہے, خدا تمہیں سمجھ سرکار حیداری, سمجھ بیٹا دیتے حیداری, سمجھ رہے حیداری, سمجھ رہے میلاد کے معنی پہنچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو نا یہ کیا ہو رہا ہے. سارے چہرے وہ دیکھ رہے تھے 4 تن کے, یہ تو ترجمہ خدا کی قسم انہوں نے پتہ نہیں کون سے جملے کا کیا ہے. میں یقین کریں, میں معذرت کے ساتھ, مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں, لیکن عجیب ہے کہ انہوں نے کہا ہم وہ چہرے دیکھ رہے. یہ چہرے تو تم روز دیکھ رہے تھے, یہ چہرے تو روز دیکھ رہے تھے, تب تو نہیں ڈرے. نہیں, انہوں نے کہا ہم ان چہروں میں ایک ایسا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ہائے
جو اگر بلندی کو کہے، پہاڑ نہیں کہا تھے، اس میں تو لفظ ہی نہیں ہے جبل کا. وہ عربی پڑھ کے دیکھیے، اس میں کوئی لفظ جبل نہیں ہے کہ یہ پہاڑوں کو ہلا دے. نہیں، انہوں نے کہا تھا ہم ان پاک چہروں کے درمیان ایک ایسی ہستی دیکھ رہے ہیں جو بلندی کو بھی کہے تو وہ بھی نیچے آ جائے. ہائے 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 ہائے. سمجھ رہے ہو نا؟ ہے داری، سمجھ رہے ہو نا؟ گزارش پہنچ رہی ہے نا؟ بہت گھوٹالہ ہو گیا. سچ بھی تو بولنا چاہیے ہے. تو اب وہ ہستی رسول نے کتنی بڑی باتیں اپنی اہلیہ سے فرمائی کہ یہ اپنی مرضی سے نور اتر، یہ جبر نہیں ہے. اور یہ نہ ہوتے تو ہم دونوں نہ ہوتے. شاہ صاحب ابھی کی کہہ رہے تھے اپنے مصروں میں، سرائکی کی وہ بحر پڑھ رہے تھے اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پانی حق مہر ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میرے سر آنکھوں پہ، لیکن کچھ چیزیں عقلی تفاوت ہیں، کچھ چیزیں عقل کے معیار پر پرکھنی چاہیے. بھائی پانی اور یہ کائنات کیا ہے؟ صدقہ ہے نا محمد والے محمد کا. جو شے صدقہ ہو وہ مہر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ صدقہ ہے نا، صدقہ صدقہ. ہاں جی، نمک ہے، زمین ہے. بھائی کیا یہ سب چیزیں بھائی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں، لیکن عقل بھی تو ہے. نور وحی عقل کے لیے اترا ہے، عادت کے لیے تھوڑی اترا ہے. تو سمجھ کے دیکھنا چاہیے کیا صحیح ہے. تاریخ تو ہر جھوٹ سچ سے بھری پڑی ہے، پھر سب کچھ مان لیا جائے؟ نہیں، وحی کے سوا باقی اور حدیث رسول اور قول معصوم کے بعد ہر شے پہ جرا ہو سکتی ہے. کہا ہوگا کہ پانی جو ہے حق مہر ہے، مجھے کوئی اعتراض تھوڑی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا عقلی طور پہ ممکن ہے کہ جو شے صدقہ ہو وہ مہر بھی ہو؟ یعنی ایسا ممکن ہے؟ چلے بھونڈی سی مثال ہم اپنی دے لیتے ہیں، حالانکہ میں پرہیز کرتا ہوں. کیا ہم اپنی دلہن کا صدقہ دے کر کہیں یہ تمہارا مہر ہے بیوی؟ سر سے بار کے بھائی یہ تمہارا مہر نکاح پڑھ دو، ایسا ممکن ہے؟ تو یہ کائنات ساری کائنات یہ تو بیوی کا صدقہ بھی نہیں ہے. غلط فہمی میں نہ رہنا. حدیث قدسی موجود ہے، ساری کتابوں میں اٹھا کر پڑھ لیجیے. کیا گن گن کے بتاؤں؟ بادشاہ نے رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا اے محمد اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا یہ میں کائنات کو بناتا ہی نہیں. اور اے محمد اگر علی نہ ظاہر کرنا ہوتا میں تجھے ظاہر ہی نہ کرتا. اور اے محمد والی اگر میں نے بطول کو نازل نہ کرنا ہوتا میں تم دونوں کو نہ بناتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حدیث قدسی موجود، حدیث قدسی دونوں. تو یہ تو براہ راست کہیں دوسرے تیسرے نمبر پہ کائنات ہے. یہ نہیں ہے جناب. لیکن سیدہ، اب تھوڑا سا تم چمک اٹھے ہو تو میں اب عرفان کی تمہیں، لیکن یاد رکھو اختیار سیدہ کیا ہے. تم صرف معجزے پہ مطمئن ہو. ارے بھائی معجزہ کیا اہمیت رکھتا ہے شہزادی کے آگے؟ یقین جانو یہ ریت امام بارگاہ کی جو مومنین کے پیروں تلے آتی ہے یہ صاحب معجزہ ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے ان کے ذکر کو؟ اور تم نے سمجھا شہزادی، یہ شہزادی اتنی صاحب اختیار ہے، اللہ کرے میں اپنی بات آپ تک ہدیہ کر سکوں. یہ اتنی با اختیار شہزادی کی
آج آمد ہے، اتنی با اختیار ہے، اتنی با اختیار ہے. علی واجب ہے کہ نہیں کائنات پہ؟ حتیٰ کہ رسول کو کہا گیا اگر آپ نے ولایت کی تبلیغ نہ کی تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. کتنا بڑا جبر ہے خدا کا ولایت علی. ہائے 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 کہ رسول بھی حیدری جو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، وہی اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے ولایت علی کا اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. کتنا بڑا جبر ہے ولایت علی کا. اور یہ شہزادی کتنی با اختیار ہے کہ وہی رسول جو اعلان نہ کرے تو اس کی رسالت خطرے میں، وہی اپنی بیٹی کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا بتول علی تیرا کفو ہے، اس کے بغیر تیرا کوئی کفو نہیں ہے. قبول. ہائے 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 اختیار بتول. میں معجزوں سے کیا سمجھاؤں گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ کتنی با اختیار. سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ اتنی با اختیار کہ علی کے مقابلے میں بھی اختیار رکھتی ہے. اور رسول نے کہا تھا علی یاد رکھنا فاطمہ اور تم میں باجن سے عورت اور مرد کے اللہ کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں، تم دونوں علی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہوں، کفو برابری میں تب ہی ہوتا ہے سرکار. کفو تبھی ہوتا ہے جب برابری ہو. تو با اختیار اتنی، کیا کہنا اس ہستی کا. میں تو ابھی تعارف کی منزل پہ ہوں، میں تو کچھ کہہ بھی نہیں پایا. اب سنو رسول نے کیا کہا. نہیں، امام حسن کا سنو. نانا کی گود میں آئے اور سورہ طٰہٰ نازل ہو گئی. اکیلے بیٹھے تھے، فجر تھی، نانا کی گود میں 2 مرتبہ اتری ہے سورہ. کہا طٰہٰ. نانا نے پڑھا، فوراً جھٹ سے گودی سے اترے اور ماں کی طرف بڑھے حجرہ میں کہ اب میں ماں کو آج سب سے پہلے قرآن سناؤں گا. جو ہی بی بی کے حجرے میں گئے تو شہزادی کچھ کام کر رہی تھی، ماں سے لپٹ گئے. تو ابھی لپٹے ہی تھے کہ ماں پڑھ رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ. سمجھ رہے ہیں نا؟ طٰہٰ. جھٹ سے حسن مجتبیٰ پیچھے ہٹے اور کہنے لگے ماں میں اور نانا اکیلے تھے جب یہ سورہ اتری. یہ کیا ہوا آپ کو کیسے؟ میں تو آیا تھا کہ میں پہلے سناؤں گا. کہا بیٹا، ماتھا چوم کے کہا بیٹا کیا نانا سے نہیں سنا؟ بضعۃ منی. بیٹا جو ادھر ہوتا ہے وہ ادھر بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے سیدہ کی گود میں شہزادی. تو اب یوں نہ کہہ دوں کہ ملکۃ العرب کی گود میں رسول حیران ہو کے اپنی رسالت دیکھ رہے تھے. کمال ہے. ہدیہ ہو رہا ہے سرکار. سارے دن کی آپ کی مشقت اور مولا ہم سب کی اور بانیان کی یہ چیزیں جشن عالیہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں تو اور کیا چاہے. اور وہ بھی معرفت کے ساتھ چند حدیثیں سمجھنے کی بضاعتوں میں تھی. اب دیکھیے رسول نے جلدی جلدی تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. رسول نے کہا سمجھ نہیں ہوئی تمہاری حدیثیں. رسول نے کیا کہا؟ یہ میرا ٹکڑا ہے. اب یہ ٹکڑا مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم جگر کا کہہ دو کہ ہے تو رسول کا ہی ہے. بس اب جو کچھ رسول ہے اس کا ٹکڑا کوئی الگ شے تو نہیں ہو سکتا نا. جو نبی ہے وہی سیدہ ہے.
تو اب قرآن میں جتنی شان محمد کی ہے نا وہ ساری کی ساری بطول کی بھی ہے. اگر اللہ نے کہا طٰہٰ تو بطول بھی طٰہٰ، اگر رسول مدثر تو بی بی بھی مدثر، اگر رسول مزمل تو بی بی بھی مزمل، اگر رسول یاسین تو پھر سیدہ بھی یاسین. اب اگر قرآن نے کہیں یہ بڑھ کے کہا ہو خبردار رسول کی آواز پر آواز بلند نہ کرنا، تو یہ حکم سیدہ کے لیے بھی ہے. اب کیا کہا اللہ نے؟ کہا حبط اعمالہم، تمہارے اعمال حبط کر لوں گا. لا تشعرون، تمہیں سمجھ بھی نہیں لگے گی کہ ہم نے رسول کے سامنے اونچا بول لیا. اونچا بولنے پہ اعمال نہیں رہتی، جھٹلانے پہ تو کیسے رہ گیا؟ کیسے رہ گئی؟ سمجھ رہے ہیں نا حضور ان باریکیوں کے؟ ہاں وہ تو حسن اتفاق ہے کہ شہزادی نے جب خطبہ دیا تھا تو کمال جملے کہے تھے. وہ موضوع نہیں ہے لیکن کیونکہ بات آ گئی ہے تو سنتے جاؤ. یہی شہزادی نے برملا کہا تھا، شہزادی نے برملا کہا تھا. حمد پہ بھی لوگ بیٹھے رہے، صلات پہ بھی بیٹھے رہے، صلوات پر بھی بیٹھے رہے. جو ہی بی بی نے ولایت کا تذکرہ شروع کیا تو اضطراب پیدا ہو گیا مسجد میں. تب بی بی نے کہا میں نے حکم دے رکھا ہے زمین کو تم میں سے کسی کو اٹھنے نہیں دے گی. جب تک میرا کلام مکمل نہیں ہوگا، ہاں جب تک یہ میرے بابا کے صدقے میں بنی ہوئی زمین نہیں. سرکار حیرت ہے، زمین صدقہ بن جانا وجود کے بعد ہے، اس سے پہلے زمین صدقہ نہیں ہے. جب تک ظہور نہیں ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا یاد رکھنا عرش و لوح و قلم میرے چہرے کی چمک سے خلق اللہ نے کیے ہے. فرشتے و ملائکہ و جبریل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل یہ علی کے چہرے کی چمک سے خلق ہوئے. چاند و آفتاب و مہتاب و ستارے میرے حسن مجتبی کی چمک سے پیدا ہوئے. جنت و حور و غلامان یہ ساری ثمرات، یہ نہریں، یہ بحریں، یہ شہد، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری میرے حسن مجتبی کے بعد میرے بیٹے حسین کے چہرے سے خلق ہوئیں. اور یہ زمین و آسمان میری بیٹی کے چہرے کے نور کی چمک سے خلق ہوئے. تو وجود تخلیقی زمین کا چمک سیدہ کے وجہ کا ایک صدقہ قرار پایا. جب ظہور میں آئی تو یہ محمد کا صدقہ بنی. سمجھ رہے ہو نا؟ دقیق مسائل تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، پتہ نہیں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. لیکن جب یہ شہزادی کے چہرے سے یہ چمک سے یہ خلق ہوا ہے زمین و آسمان، تو یہ ملکیت کس کی ہوئی؟ بطول کی. ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ بی بی نے اسے آپ نے بابا کے سر پہ وار کے صدقہ کر دیا ہو. ہائے 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 ہائے، یہ ایک الگ قضیہ ہے. اب پوچھ رہے ہیں سلیمان فارسی آفار امر، جانتے ہو نا انہیں؟ سلیمان فارسی سے واقف ہو؟ نہیں، کاش آپ مجھ سے واقف ہوتے ہیں. 90 نام ہیں آفار امر کے، میراب حق کے. اللہ اکبر. یقین جانیے کیا عرض کروں، اوفار امر، آلف حق، یہ سارے سلیمان کے نام ہیں. یہ علی نے کہے مختلف جگہوں پہ، رسول نے کہے. مثلا علی بادشاہ نے ایک دفعہ کہا یا ایوہ العجوز، اے بڈھے. علی کو جب اس پہ پیار آتا تھا تو علی کہتے تھے اے بڈھے ادھر آ. اور اچانک علی نے مسکرا کے کہا یا ایوہ الاوفار امر، اے اوفار امر قریبا. تو سرکار حذیفہ اور باقی صحابہ نے اٹھ کے کہا ہم نے سلیمان کا یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا.
مالک یہ کہا یہ تمہارے دنیا کا نام نہیں ہے اس کا. ہائے ہائے ہائے، کیا یہ تمہاری دنیا کا نام نہیں ہے؟ کہا مالک پھر یہ کیا نام ہے؟ کہا اوفار امر. کہا مالک اس کا معنی کیا ہے؟ کہا سنو، ہم نے اللہ سے کہہ کہہ کے بنوایا ہے سلیمان. ہائے 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 ہائے، اس کا معنی ہے جیسا ہمیں پسند تھا، جیسا ہمیں پسند تھا، اس لیے اللہ نے اس کا نام رکھا اوفار امر. امر پر بنایا گیا. ہائے ہائے ہائے، مرضی محمد والے محمد پر گھڑا گیا. واہ واہ سبحان اللہ. کیا کہنا اس کا اوفار امر کا؟ انہوں نے پوچھا امیر المومنین سے، مالک جب رسول اللہ اللہ کے نور سے الگ ہوئے، اب کسی کے پیٹ میں درد نہ ہو. بھائی دیکھیں حدیث نہیں، بلکہ آپ ہر ختم شریف میں جب بھی کسی بزرگ کو بخشوانا ہو تو جو ختم ہوتا ہے اس میں قبلہ و کعبہ یا مولانا یا مولوی صاحب درود تاج پڑھ رہے ہوتے، اور اس میں وہ کیا ایک جملہ آخر پہ آ کے کہتے ہیں نوروں میں نور اللہ، کہتے ہیں نا یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، تو اس میں کہتے ہیں نوروں میں نور اللہ. اگر یہ شرک ہے تو ختم میں کیوں پڑھا رہے ہو؟ اے اللہ کے نور میں سے نور، نوروں میں نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور. تو اب وہ پوچھ رہے تھے کہ یا امیر المومنین جب اللہ کے نور سے رسول الگ ہوئے تو پھر کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ مسکرا دیے علی، کہنے لگے تم لوگ اس راز میں نہ اترا کرو جو خدا نے تم سے چھپایا ہے، لیکن بس اتنا سن لو کہ اللہ نے ایک نہ ارادہ تھا، نہ مشیت تھی، نہ کون تھا. سمجھ رہے ہیں؟ انہی تینوں سے تخلیق ہوتی ہے نا، یا ارادہ ہو یا مشیت ہو یا کون کہے. کہا تینوں نہیں تھے، بس اللہ نے ایک کلمہ کہا. اب پتہ نہیں اس نے کیسے کہا، کیوں کہا، کیسے کہا، کچھ نہیں پتا. اچھا ایک بات تو بتاؤ، ان کے میلاد کو جاننے کے لیے نا کہ یہ کیسے آئے، میلاد یعنی کیسے آئے جاننا، اس جاننے کے لیے ہمیں تکلیف کرنی پڑے گی، ہمیں تاریخ خدا پڑھنی پڑے گی. ہمیں تاریخ خدا، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، اللہ تم پہ راضی ہو، ہمیں تاریخ خدا جاننا پڑے گی. کس بشر کی طاقت کے اپنے رب کی تاریخ پڑھے کہ وہ کب سے ہے، کب سے ہے، کب سے نہیں ہے. کس کی جرت کہ وہ پڑھے تاریخ خدا. لیکن ان کی ابدیت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ معبودیت خدا پڑھی جائے. اچھا ذرا یہ تو بتاؤ، جب کچھ بھی نہیں تھا، رسول بھی نہیں تھے، چلو آل رسول بھی نہیں تھے، علی بھی نہیں تھا، اسماء و صفات کچھ بھی نہیں تھا، تو میں کی تکرار بھی نہیں تھی، بس وہ تھا. اب وہ بھی نہیں تھا، وہ تھا. مجبوریاں دیکھ رہے ہو نا تاریخ خدا کی، کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ اکیلا بھی نہیں تھا، بس تھا. تو اب میں تم سے پوچھوں، جب حضور بھی نہیں تھے، آل رسول بھی نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھا، فرض کر لیا ہم نے، تو پھر بتاؤ کیا وہ معبود تھا؟ تھا تو صحیح، لیکن کیا معبود تھا؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. تو جب کوئی تھا ہی نہیں تو کیا وہ معبود تھا؟ اب پھنس گئے ہم، با جماعت پھنس گئے. اگر میں کہوں کہ معبود نہیں تھا تو وہ محتاج مخلوق ہو گیا کہ مخلوق آئے گی، سجدہ کرے گی، پھر وہ معبود بنے گا.
تو ہم باجماعت ماشاءاللہ کافر ہو گئے. ہاں باجماعت کافر ہو گئے. باجماعت یقین یعنی باجماعت کفر ہو گیا کہ بھئی اللہ تھا اور معبود نہیں تھا. اور اگر کہیں معبود، بس میں تمہیں لے آیا جہاں لانا چاہتا تھا، اگر میں کہوں کہ معبود عین ذات ہے یعنی جب سے ہے تب سے معبود بھی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا یہ جب سے خدا ہے ساتھ میں کوئی عابد بھی ہے. اللہ سمجھ رہے ہو نا اس حقیقت کو؟ خدا تمہیں سلامت رکھے. اللہ سمجھ رہے ہو نا؟ تو پھر جب سے وہ معبود تب سے یہ عابد ہیں، یعنی رسول اللہ تب سے، جب سے اللہ تب تک رسول، جب تک اللہ. تو بضعت منی کا معنی یہ ہوا جب سے وہ اللہ بی بی موجود. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ مجھے سناؤ کس بھاؤ بکتی ہے؟ آؤ میلاد پڑھاؤ. لیکن علی کہہ رہے تھے ہائے ہائے جہاں پہ تمہیں لانا چاہتا تھا بیٹا ابھی اتنا بوڑھا نہیں اور بے وقوف نہیں ہوا کہ فضولیات سے تمہارا دل بہلاؤں. نہیں، میرے بچے حقائق کو نہیں سمجھیں گے تو اگلی نسل کو کیا دیں گے؟ اور میں امام زمانہ کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ میں نے بچوں کو عرفان ہی نہیں پڑھایا، میں نے ان کی خدمت میں عرض ہی نہیں کیا. نہیں بھائی نہیں، ہم نیچلی سطح پہ نہیں مانیں گے مالکوں کو. جو تم ہم سے منوانا چاہتے ہو نا وہ ہم کبھی نہیں مانیں گے. ہم وہ مانیں گے جو اللہ نے بتلایا. تو اب یہ وہ تب سے اب وہ محفل خواص کی اور علی سے کہہ رہے کہ رسول کب ظاہر ہوئے. کہا نہ ارادہ تھا نہ مشیت نہ کن فیکون، کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ نے ایک کلمہ کہا. اب سلیمان تھے آگے کہنے لگے مالک وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ کلمہ کیا تھا جناب یہ بھی بتائیے. علی نے مسکرا کے کہا اے معاشر الاصحاب رسول، اے گروہ اصحاب رسول سنو، غور سے سنو. کیا قرآن نہیں پڑھا؟ کہا سرکار پڑھا ہے. کہا تو قرآن میں سورہ توبہ نہیں پڑھی؟ کہا سرکار پڑھی. کہا کیا اس میں یہ آیت، ویسے تمہارے بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، علی نے نہیں کہا تھا تمہیں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آیت نمبر 40 ہے سورہ توبہ کی، آیت نمبر 40. اللہ خیر تمہارا دل اس وزن کو اٹھا جائے جو علی نے کہا. کہا اللہ نے ایک کلمہ کہا جس سے نور رسول الگ ہوا، پاک ہے وہ اللہ کے اس میں سے کچھ خارج ہو یا کچھ داخل ہو. ہاں توحید ہے، توحید ہے. ذات پہ بات ہو رہی ہے کہ پاک ہے کہ اس میں سے کچھ داخل ہو کچھ خارج ہو. بس اس نے ایک کلمہ کہا، ابھی ارادہ و مشیت نہیں تھی، بس اس نے ارادہ کیا اور کہا وہ کلمہ کیا تھا. کہا کیا تم نے سورہ توبہ نہیں پڑھی؟ اور کہا اس میں اللہ نے نہیں کہا اللہ اکبر کلمۃ اللہ العلیہ، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا تو بس ایک ہی کلمہ ہے جو علی ہے. اللہ اکبر کلمۃ اللہ العلیہ. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا مولانا فرمان صاحب کا نیچے ترجمہ دیکھ لینا بھیا، نیچے لکھا ہوا ہے بے شک اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے. تو سیدھا علی کہہ دیتے تو کیا مسئلہ تھا؟ کہا بس میں آپ کو لے آیا جشن تک، بس اتنی زحمت دینی تھی. کہا اس نے کلمہ کا، اور کلمہ سورہ توبہ میں بتا بھی دیا کہ اللہ کا تو بس ایک ہی کلمہ ہے جو علی ہے. کہا
بس نور رسول اللہ نور خدا سے الگ ہوا کہ دونوں پاک ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ہوں. کہا پھر خدا نے اپنی نگاہ ہیبت و جلال اس نور پر ڈالی. یہ نور غیرت خداوندی سے دو حصوں میں بدلا. ہائے 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 ہائے. دو حصوں میں تقسیم ہوا. ایک نور کا نام اس نے محمد رکھا, ایک حصے کا نام اس نے سلیمان علی رکھا. ہائے ہائے. تو ہم ایک نور سے دو ہو گئے. سلیمان تڑپ کے ہاتھ باندھ کے بولا کہا سرکار تو پھر سیدہ طاہرہ کیسے ظاہر ہوئی؟ پاس علی نے اور تمہارا جشن بھی مکمل. علی نے مسکرا کے کہا سن سلیمان و ابا ذر و حذیفہ و عمار, جب اس خدا نے اپنے جلال و ہیبت کی نگاہ سے نور محمد کو دو حصوں میں کیا اور ایک حصے کا نام علی رکھا, ایک حصے کا نام محمد رکھا, تو وہ جس لمحے میں یہ دونوں نور الگ ہوئے تھے اسی نور کا اسی لمحے کا نام بطول ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. ہائے ہائے یا ربا محمد والے محمد. سمجھ رہے ہو نا؟ اسی لیے وہ جلال بھرے لہجے میں بھری مسجد میں کہہ رہی تھی تم میں سے کوئی نہیں اٹھ سکتا کیونکہ زمین کو میں نے حکم دیا ہے کہ یہ تمہیں اٹھنے نہ دے. اے وہ لوگو, تم محمد کی بیٹی سے گفتگو سن رہے ہو, کیا تم اپنی بھوک کے دن بھول گئے جب میرے شوہر علی کی تلوار ذوالفقار تمہاری رازق تھی؟ اللہ خدا ہائے 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 داری یا ہائے ہائے ہائے. سمجھ رہے نا؟ علی کی تلوار تمہاری رازق تھی. تمہیں تو علی رازق کہنا بڑا مشکل ہو گیا. بی بی نے کہا علی کی تلوار رازق تھی, بندے مار مار کے کھجوریں لوٹ رہے تھے. سمجھ رہے خدا وند عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو اب طے ہو گیا کہ بطول بادشاہ سے فدق نہیں مانگ رہی تھی, بھکاریوں کی اوقات بتا رہی تھی. اللہ سمجھ اللہ خدا تمہیں سلامت رکھے. اللہ اکبر. بس شہزادی گہوارے میں آئی. مانگنے نہیں گئی تھی, مداح ذوالفقار کر رہی تھی. بس گہوارے میں آئی. مالکۃ العرب کی کبھی دولت بھی تو بتاؤ نا, صرف کہہ دینا خرچ ہوگی. کبھی یہ تو بتاؤ نا بھی کتنی تھی. خرچ بتا رہے ہو, اصل زر نہیں بتا رہے. بس شہزادی آئیں, رسول اللہ کو اطلاع ملی بیٹی گہوارے میں. بس حضور آئے, آ کے کہنے لگے شہزادی کیا میں سیدہ کو اٹھا لوں؟ کہا میں رسول کو رسول سے الگ کیسے کروں؟ بس حضور نے اٹھایا. بس چہرے سے نقاب ہٹا کے زیارت کرنا چاہ رہے تھے مصطفیٰ کہ بی بی نے کہا اے سخی اے میرے حاکم, یا رسول اللہ ایک لمحے کے لیے رک جائیے, پہلے میری بیٹی کو دیکھنے سے پہلے میری بیٹی کا صدقہ اتار دیجئے. جائیے کعبہ میں اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیجئے کہ مکہ کے تمام سرداروں کو میں ملکۃ العرب رسول کی اس پہلی نظر کے صدقے میں جو اس کی بیٹی کے چہرے پہ پڑی, جتنا قرض تھا جو 13 لاکھ درہم سنہرے ہیں, میں نے اس ایک نظر پہ تمہیں قربان کر دیا.
اللہ کے دروازے پہ عطائے ام سیدہ، بس اے میرے اللہ اس گھرانے کی نہیں عطاؤں کا واسطہ ہے تجھے میرے مولا، ہماری طرف سے، ہمارے مرحومین کی طرف سے، بانیان کی طرف سے، ان کے خانوادے کی طرف سے، حضرت آدم سے لے کے اس لمحے تک جتنے مومنین مومنات سوائے بد عقیدہ کے، میرے پروردگار سب کی روحوں کو اس جشن کے فرحتوں میں اور لطافتوں میں شامل فرما۔ میرے پروردگار ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرما، سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ تمام خواتین اور حضرات جو یہاں تشریف فرمائیں اور جو دنیا کے کسی بھی خطے میں مومن مومنات آباد ہیں، میرے پروردگار اس خوشی میں ان سب کو شامل فرما۔ اس خوشی کو میرے اللہ اس عبادت میں شمار فرما جس کے بعد تو اپنے بندوں سے اپنا حق نہیں مانگے گا، اس درود و سلام میں اطاعت محمد میں شمار فرما جس کے بعد رسول اپنا حق طلب نہیں کریں گے، اس ولایت کے اقرار میں میرے مولا ذکر اور جشن کو شمار فرما جس کے بعد ہماری بیعت غدیر میں بیعت ہو۔ یا میرے پروردگار میرے مولا اسے اس عزاداری میں قبول فرما جس کے بعد حسن و حسین راضی ہو جائیں، اس پرسے میں شمار فرما جس کے بعد عالیہ راضی ہو جائیں۔ میرے پروردگار اس جشن کو وہ راستہ بنا دے جس پہ میرا صاحب چل کے جلدی آ جائے، ہمارے صاحب کا جلد ظہور فرما۔ ہماری وہ دعائیں جو ہم تیرے سوا کسی اور سے نہیں کہہ سکتے پلک جھپکنے سے پہلے قبول فرما۔ میرے پروردگار سیدہ کی معرفت عطا فرما، گو ہم وہ ادراک نہیں رکھتے، وہ عقل نہیں رکھتے، لیکن عطا کر دے، کیونکہ تیرے رسول نے کہا تھا حب علی کیفیت کا نام نہیں ہے بلکہ حب علی اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے اللہ کا جس کا نام اس نے حب علی رکھا ہے۔ تم جیسے رزق تڑپ تڑپ کے مانگتے ہو نا، ایسے ہی اللہ کا رسول کہہ رہا تھا علی کی محبت اللہ سے مانگو۔ میرے اللہ اس جشن کا صدقہ ہمیں حب علی عطا فرما، یا میرے پروردگار صاحب کا جلد ظہور فرما۔ ہم بڑے دروازے میں بیٹھے ہیں میرے پروردگار، اپنی شان مطابق ہمیں نواز۔ ہم کیا مانگیں گے، کیا غلط سلط مانگ بیٹھیں گے، کسی پریشانیوں میں پڑ جائیں گے، میرے اللہ ہم کیا جانے ہم کیا مانگ رہے ہیں، بس ہم تجھے اپنا وکیل کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو خود بھی دے اور اپنے پیاروں کے صدقے میں بھی دے اور پیاروں سے اپنے صدقے میں لے دے، بس اتنا کر کے محمد والے محمد راضی ہو جائیں۔ یا رب محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد وجل فرجم واہلک دعاہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ نعرہ حیدری۔